اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ یہ آیت الکرسی ہے، ساری آیات کی سردار آیت اس کو کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر صحیح معنوں میں الہ کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بہترین تفسیر ہے یہ آیت، کیونکہ مسئلہ صرف الہ کا مسئلہ ہے کہ اللہ اکیلا الہ ہے یا کوئی اور بھی الہ ہے، تو اس آیت کے اندر الہ کے مسئلے کو بیان کیا گیا، اور اللہ کے علاوہ جتنے دوسرے الہ مانے گئے ہیں ان کا رد کیا گیا ہے۔ یہ اردو ترجمہ اور مختصر تشریح کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ مسلسل جاری ہے، اور جب تک اللہ توفیق دے گا یہ جاری رہے گا، تاکہ قرآن کا معنی اور مفہوم عام لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ فرمایا اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، پہلی بات جو الہ کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے، جو پیدا ہوا ہو، جس کا برتھ ڈے آپ منائیں اور جس کی وفات بھی ہوئی ہو اور لوگ ان کو غسل بھی دیں، ان کو دفن بھی کریں، یہ الہ نہیں ہو سکتے ہیں، یہ داتا نہیں ہو سکتے ہیں، یہ دستگیر نہیں ہو سکتے ہیں، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے ہیں، یہ حاجت روا نہیں ہو سکتے ہیں، یہ واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہو سکتے ہیں، یہ پکارے جانے کے لائق نہیں ہیں، یہ نظر و نیاز کے لائق نہیں ہیں، یہ شکر گزاری کے لائق نہیں ہیں، یہ رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہیں۔ جو پیدا ہوئے ہوں اور پھر وہ مرے بھی تو وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف ایک ذات ہے جو نہ پیدا ہوا ہے اور نہ موت اس کے اوپر آئے گی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور پوری کائنات کو وہ سنبھالے ہوئے ہے۔ پوری کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایک ہستی نے اس کو بنایا ہے بغیر کسی کے مشورے کے، اور خود اکیلا چلا رہا ہے، اور کوئی اس کا معاون اور مددگار نہیں ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ جتنے تم نے الہ بنائے ہوئے ہیں، یہ جس ہستی کی بات ہوئی ہے جس نے کائنات کو بنایا اور اکیلے بنایا، اکیلے چلا رہا ہے، اس کے علاوہ چاہے فرشتوں کو تم نے پوجا پاٹ کی ہو، پکارا ہو، چاہے جنات کو ان کی پناہوں میں آئے ہو، یا انبیاء کی، یا جس کی بھی تم نے پوجا پاٹ کی ہے اللہ کے علاوہ، تو یہ سارا بالکل جھوٹ تم نے گڑھا ہے اور شرک کیا ہے تم نے، اور بہت ہی بڑی بدبختی تمہارے اوپر گویا غالب آ گئی، اور انتہائی جہالت کا ثبوت دیا ہے انسانوں تم نے۔ تم اتنی سادہ سی بات کو نہیں سمجھ سکے، اپنے مالک اور خالق کو نہیں پہچان سکے ہو، تو اب سن لو۔ فرمایا وہ الہ وہ ہوتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو جس کو نیند نہیں آتی، جس کو اونگ نہیں آتی، یعنی وہ تو ایک ہی ہستی ہے کہ جس کو اونگ نہیں آتی ہے، تو بہرحال نیند تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور جتنے ہیں جن کو تم پکارتے ہو، کیا یہ سوتے نہیں تھے؟ کیا یہ اونگتے نہیں تھے؟ تم نے اپنی آنکھوں سے ان کو سوتے ہوئے نہیں کبھی دیکھا ہے؟ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، پھر بھی تم ان کو الہ سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ کہ یہ ہمارے داتا ہیں، یہ دستگیر ہیں۔ فرمایا اور سنو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے، اس کی زمین کی تہوں کے اندر ہے یا درمیان کی جگہ ہے، پوری کائنات ہر چیز جب صرف اللہ کی ہے، تو بتاؤ کسی اور سے مانگنا تو یہ جہالت کی انتہا ہے نا۔ کیا دنیا میں تم نے ایسا تجربہ کبھی نہیں کیا ہے؟ کوئی چیز خریدنے جاتے ہو، کوئی پلاٹ خریدنے جاتے ہو، تو جس کا وہ ہوتا ہے اسی سے جا کے خریدتے ہو، یا کسی اور کو جا کے کہتے ہو مجھے دے دے؟ تمہیں سادہ سی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ تو یہ معاملہ ہے، تو پوری کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہے، تو کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مانگنا، یہ جہالت کی انتہا ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، اور ذرا انداز دیکھیے مالک کا، اس فالیہ انداز ہے، اور زور دے کے، اور کون ہے وہ، کسی کا نام تو لو
کسی کا نام لو کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر، ایسا وہاں دربار ہوگا، شاہانہ انداز ہوگا، ایسا خوف و ہراس کا ماحول ہوگا کہ کوئی بول نہیں سکے گا۔ جس کو اللہ کہے گا تو بول فلاں کی شفاعت کر، جس کو مالک چھوڑنا چاہے گا، جس کو عذاب نہیں دینا چاہے گا، بخش دینا چاہے گا، معاف کرنا چاہے گا، اس کے لیے بہانے اللہ نے نکالے ہیں۔ اور جن کو کہا جائے گا کہ ان کے لیے سفارش کرو، گویا ان کی عزت اور تکریم ہوگی وہاں۔ فرمایا کس طرح کوئی بغیر اجازت کے کسی کی سفارش کر سکتا ہے، جبکہ جو ان کے حالات ہیں، ان کے اگلے پچھلے چیزوں کو تو وہ جانتے ہی نہیں ہے، تو کیسے سفارش کریں گے بتاؤ؟ تو اللہ تو صاحب اگلے پچھلے ان کے اعمال کو جانتا ہے، اور ہر ایک یعنی کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ کے علم اور اللہ کی اس نالج کے اندر کوئی مداخلت کر سکے، کوئی جان سکے، سوائے اس کے جتنا اللہ نے خود کسی کو علم دیا ہو وہ اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اور وہ ایسی ذات ہے، اس کی اقتدار، اس کی کرسی پوری کائنات کے اوپر چھائی ہوئی ہے، وہ اتنا بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ پوری کائنات، کتنی کائناتیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، تو اس کے اوپر اس کا اقتدار اس طرح ایسا کسا ہوا ہے کہ ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں گر سکتا ہے اس کی اجازت اور اس کے حکم اور اس کے علم کے بغیر۔ تو اس ساری اتنے نظام چلا رہا ہے، اور بال برابر اس کو تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی ہے، اور کوئی ذرا برابر یہ مشکل کام اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت ہی عظیم ہستی ہے، بہت ہی عظیم ہستی ہے، ہمارے تصور میں بھی وہ چیز نہیں آ سکتی ہے۔ ابھی انتہائی چھوٹا سا علم اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر بانٹا ہے، باقی سارا علم، پورا کا پورا علم وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لانے کے بعد بتایا گیا کہ دیکھو یہ کوئی زور زبردستی کا معاملہ نہیں ہے کہ تمہیں زبردستی منوایا جا رہا ہے، کہ مالک کو مانو، اس کو اس لائق سمجھو کہ وہ عبادت کے لائق ہے، وہ پکارنے کے لائق ہے، وہ جو ہے وہ نظر و نیاز کے لائق ہے، رکوع اور سجدے کے لائق ہے، وہ اس طرح ان کی عبادت کرو، اور دوسروں کو چھوڑ دو یہ عبادت کرنا، کیونکہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح شعوری طور پر پوری بصیرت کے ساتھ یہ ایمان اور عقیدے کی بات سمجھنے کی کوشش کرو، باقی ڈنڈے کے زور سے نہیں منوایا جائے گا۔ اسلام کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی منوایا جائے، نہ، بالکل دعوت دی جائے گی اور بتا دیا جائے گا، کوئی منوانا کام نہیں ہے۔ یہ تو جو مانے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، جو نہیں مانے گا وہ اپنی بدبختی کا انتظام کرے گا، اور پھر بہت بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اتنے عظیم رب کو چھوڑ کر وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا رہا، اور شیطان لعین کی بات مانتا رہا۔ یہ سارا جو کچھ پوری دنیا کے اندر شرک اور کفر ہو رہا ہے، یقین کی شیطانی چیزیں ہیں، جو نظر و نیاز ہو رہی ہے، چاہے 11ویں ہو رہی ہے، چاہے 12ویں ہو رہی ہے، چاہے میلادیں ہو رہی ہیں، چاہے 10 محرم کی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، گھوڑے کو پوجا جا رہا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ گائے کو پوجنے والوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، ہنستے ہیں ان کے اوپر، گائے کو پوجتے ہیں، دیکھو ہندو گائے کو پوجتا ہے، تو ذرا گھوڑے کے بیچاری کو دیکھو نا۔ پھر ہنستے ہیں کہ دیکھو مورتی کو پوجتے ہو، پتھر کی مورتی خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور اس کے سامنے جھک جاتے ہو، ڈنڈوت کرتے ہو، تو بتاؤ ذرا یہ جو دربار شریف بنائے ہیں آپ نے، گنبد شریف جو بنائے ہیں آپ نے، مزار شریف بنائے تھے، کیا خود بنے تھے؟ یہ بھی تو تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی بنائے تھے نا، جس کے اوپر چادریں چڑھاتے ہو اور رکوع کرتے ہو، کبھی سجدے کرتے ہو، کبھی نظر و نیازیں کرتے ہو، کبھی حلوے لے کے جاتے ہو، کبھی بکرے جا کے وہاں۔ تو اگر ہندو کرتا ہے تو وہ کافر اور مشرک، اور مسلمان کریں تو مومن۔ تو بالکل وہی جو بات کسی نے کہی تھی کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، اور نہ ایمان میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ توحید بگڑے، نہ اسلام جائے۔ یہ اس طرح کا وہ حالی نے ایک نظم لکھی، پوری طرح ان مسلمانوں کے اوپر فٹ آ رہی ہے، اور طنزیہ انداز کے اندر لکھی تھی کہ دیکھو دوسرے کافر ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کریں، مومن تو یہ مسلمان ہے، یہ تو کافر ہوتے ہی نہیں ہیں، جو مرضی کریں، ماتھے رگڑیں قبروں کے سامنے جا کے، وہاں ڈنڈوت کریں، مہاراج کی سجدے تعظیمی کریں، واسطے وسیلے کے ساتھ پکاریں، وہاں دیگیں چڑھائیں، چادریں چڑھائیں، ڈھول بجائیں، چمٹے بجائیں، جو مرضی کریں، یہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ یہ معاملہ خصوصیت کے ساتھ ہے۔ تو بتایا ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل کھول کے دونوں راستے تمہارے سامنے آ گئے ہیں، اس کے بعد تمہاری اپنی مرضی ہے، صحیح بات اور غلط بات کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے، بالکل چھانٹ کے، بالکل۔ یہ قرآن کتاب ہی ایسی ہے، یہ گڈ مڈ ہونے ہی نہیں دیتی ہے چیز کو، جو چیز اس کے اوپر رکھو گے یہ بالکل اعلان کر دے گی کہ یہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ فرمایا اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے
تو یہاں عام طور پر طاغوت کا فوراً ترجمہ ان لوگوں نے کر دیا، جو کوئی شیطان کو نہ مانے، جو کوئی بتوں کو نہ مانے، وہ طاغوت کی بات ہو رہی ہے۔ ہر چیز طاغوت ہے جس نے اللہ کی عبادت سے آپ کو پھیرا ہے، چاہے وہ شخصیت ہے، وہ ادارہ ہے، وہ کتاب ہے، وہ رسم و رواج ہیں، وہ بادشاہ سلامت ہے وقت کے، وہ سیاسی لیڈر ہیں، وہ مذہبی لیڈر ہیں، وہ عسکری لیڈر ہیں، جس نے بھی اللہ کی بندگی کا راستے کے اندر بال برابر بھی رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، وہ طاغوت ہے۔ اس کا انکار کرنا، اس کو کافر قرار دینا ہے، اور پھر اللہ کی طرف تم نے آنا ہے۔ اور جو اس طرح آئے گا، اس انداز سے آئے گا، مالک فرماتا ہے اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے، سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، وہ جاننے والا ہے کس نے دل کی گہرائی سے طاغوت کا کفر کیا ہے، اور کس نے دل کی گہرائی سے اللہ اپنے مالک کو اپنا اکیلا معبود مانا، وہ جاننے والا، اور سن بھی رہا ہے، تمہاری ساری باتیں بھی سن رہا ہے کہ تمہارا جھکاؤ کس طرف ہے، تمہاری بحثیں، تمہاری بات چیت کس انداز سے ہوتی ہے، کافروں مشرکوں کے خلاف ہوتی ہے یا مومنوں کے خلاف ہوتی ہے یا درمیانی چال چلتے ہو، سب کچھ وہ جاننے والا ہے، ایک ایک کا حساب بالکل چکتا کرے گا، فکر نہ کرو۔ اور میں جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و ناصر مددگار اللہ ہے۔ یہ دیکھیے، جو ایمان کی طرف آتا ہے، اپنے مالک اور خالق کو پہچان لیتا ہے، شرک کو چھوڑ دیتا ہے، نبی علیہ السلام کا راستہ اختیار کرتا ہے، مالک اس کا دوست بن جاتا ہے، حامی و ناصر بنتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو بھی کوئی ایسی کوتاہیاں جو کفر و شرک کے ماحول کی وجہ سے جو اس کے ساتھ چیزیں ایسی لگی ہوئی ہوں، مالک اس کو وہاں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، ایمان کی روشنی کے اندر لے کے آتا ہے۔ اور فرمایا جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں۔ بتائیے، بت کسی کے حامی و مددگار ہو سکتے ہیں؟ طاغوت کی بات ہو رہی ہے کہ جو کفر کا راستہ اختیار کریں اور اللہ کے اوپر ایمان نہ لائیں، ان کے پھر حامی و ناصر یہ ہو جاتے ہیں، ان کے رہنما پھر یہ لیڈر بن جاتے ہیں۔ یہ طاغوت جو ان کی طرف جاتا ہے ان کو اپنا رہنما مانتا ہے، اپنا امام مانتا ہے، اپنا امیر جماعت مانتا ہے، تو پھر طاغوت کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ انہیں روشنیوں سے تاریکیوں کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ یہ طاغوت کا کام ہے، جیسے سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے، ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ ایمان کے دعوے داروں، اکثریت، عظیم اکثریت ہیں علماء اور مشائخ کی، جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے راستے سے روکنے والے طاغوت ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے طاغوت آج یہ مولوی اور پیر ہیں جو اللہ کے راستے میں، خاص کر ایمان اور توحید کی جب دعوت اٹھتی ہے، یہ راستے کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بتاؤ، اللہ تو حامی و ناصر ہے اپنے مومن بندوں کا، وہ تو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کے آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم 11ویں کرنے والے، 12ویں کھانے والے، کیک کاٹنے والے، مزاروں کے اوپر چڑھاوے چڑھانے والے، 11ویں کی بڑی عقیدت سکھایا کرتے تھے، یا علی مدد اور یا رسول مدد بھی چل رہا تھا، میلوں پر بھی جانا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر تھی۔ مالک نے ہمیں ان سے نکالا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے اوپر جب ایمان لائے ہیں، اللہ کو پہچان گئے، مالک نے اس سے ہمیں نکال دیا ہے۔ ہم روشنی، بالکل ایمان کو ہم پہچان گئے ہیں، شرک کو ہم پہچان گئے ہیں، پوری طرح کھل کے دو چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ تو ہم تو روشنی کے اندر ہیں۔ کتنے بڑے بدبخت ہیں جو خود اندھیرے میں گئے ہیں، کفر و شرک ان کے اندر آیا، سجدہ تعظیمی ان کے اندر آیا، اور کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک صفت دے دی تھی، محمد حنیف نے دعوت القرآن تفسیر کے اندر لکھ دیا، خود کفر و شرک اس نے اختیار کیا، اور الٹا ان مومنوں کو کہتا ہے کہ یہ جناب یہ اندھیرے میں پھر واپس چلے گئے، نور سے پھر واپس چلے گئے۔ بتاؤ کہاں ہم گئے؟ ہم تو اندھیرے سے نکل کر آئے ہیں، ہم تو روشنی کے اندر، روشنی مزید، یہ ایمان ہمارا ہر روز ہر نیا واقعہ ہمارا ایمان بڑھا رہا ہے۔ الٹی بات کہتا ہے، چونکہ خود اندھیروں میں چلا گیا، تاریکی میں چلا گیا، پھر سجدہ تعظیمی، پھر پکارے، پھر یہ ساری چیزیں جب ادھر چلے گئے ہیں بے ایمانو، تو تم اندھیروں میں گئے ہو۔ اور پھر وہ آیت قرآن کی تمہارے اوپر فٹ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کو طیب سے علیحدہ کر کے رہے گا۔ ان خبیثوں کو اللہ نے علیحدہ کیا ہے۔ باقی جن کا ایمان بالکل کھرا ہے، بالکل سادہ ایمان ہے، صاف سولہ آنے چوکس ایمان ہے اپنے مالک اور خالق کے اوپر، وہ خبیث کیسے ہوں گے؟ وہ تو طیب لوگ ہیں۔ کلمہ طیبہ اسی لیے کہا جاتا ہے، جو کلمہ یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکار کے لائق ہی نہیں ہے، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق ہی نہیں ہے۔ بتاؤ، سجدے تم ثابت کرو، اور طیب ظاہری بات ہے پھر کیسے رہ سکتے ہو؟ پھر تو تم خبیث ہو گئے ہو، خبیثوں کے اندر تم نے شمولیت اختیار کر لی ہے، طاغوتوں کی لسٹ میں تمہارا نام ڈال دیا گیا ہے۔ تمہیں جو بھی مانے گا، تمہارے نقشے قدم پر چلے گا، وہ ظاہری بات ہے وہ اندھیروں میں جائے گا، اندھیروں کے اندر جائے گا۔ یہ بڑی سادہ باتیں ہیں۔ فرمایا یہ اندھیروں کے اندر جانے والے، یہ طاغوتوں کو اپنا لیڈر ماننے والے، ان کو امام ماننے والے، بڑے فخر سے علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو امام مانتا ہوں۔ اچھا،
ٹھیک ہے مانتے رہو، کوئی بات نہیں، مالک کی کتاب کا فتویٰ تو تمہارے اوپر پھر آئے گا۔ مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو ان کو اپنا لیڈر بنائے، اپنا امام بنائے، اپنا سرپرست بنائے، ان کے پیچھے چلے، ان کو اپنا قائد اور قائد اعظم مانے، قائد ملت مانے، تو اس کے بعد یہ اس کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنے والے لوگ ہوں گے، طاغوتوں کے پجاری، یہ آگ میں جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا کیا تم نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا ہے، یعنی کچھ خبر پہنچی ہے جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا، اور جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام سے اس نے جھگڑا کیا، اور وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اس کو حکومت دی ہوئی تھی، بتائے، یعنی حکومت اللہ نے اس کو دی ہوئی تھی، تو چاہیے تھا کہ وہ جھگڑا کرنے کی بجائے وہ ایمان کا راستہ اختیار کرتا۔ تو اتنے بڑے رینک کے اوپر اللہ نے اس کو پہنچایا، تو اس نے اب ایمان کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ بالکل یہی معاملہ آج ہمارے اوپر، بڑے بڑے علماء دیکھیے، بڑے بڑے سیاسی لیڈر دیکھیے، اتنے بڑے بڑے ان کو جلسے اور اتنی بڑے بڑے عوام ان کے ساتھ، کتنے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر مملکت ہے، اور کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہے، کتنے بڑے بڑے رینک ان کو اللہ نے دیے ہیں۔ تو کیا اس لیے دیے ہیں کہ تم ایمان کا مقابلہ کرو؟ اللہ کی بات جب تمہارے سامنے آئے تو تم بفر جاؤ، تمہارے ماتھے پر شکنے پڑ جائیں، تمہیں غصے سے لال ہو جاؤ، اور اللہ کے بندوں کو تم سزائیں دو، نکالو، علاقوں سے نکالو، اداروں سے نکالو، اور ان کے خلاف اور پہ گھنٹے کرو، جیلوں میں ڈالو، پرچے کاٹو۔ اس وجہ سے یہ سارا معاملہ اس انداز سے ہے۔ تو یہ معاملہ پہلے بھی پیش آیا تھا، ایک بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو بادشاہی دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے سامنے ایمان اور عقیدے کی بات کی، توحید کی بات کی، تو ایک دم کہنے لگا کہ جھگڑا اس بات پر کرنے لگا، ابراہیم کس رب کی بات کرتے ہو، کس کون سا رب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مکالمہ یہاں نقل کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ بتائیے، جب بادشاہ بننے کے بعد گویا رب کو بھول گیا ہے، ہوش نہیں، اس کے ٹھکانے باولا ہو گیا ہے، بڑا رینک چونکہ مل گیا ہے تب باولا ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ رب کون ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو تک بتائیے کتنی سادہ بات تھی۔ آگے سے حضرت صاحب جواب دینے لگے، کہنے لگے کہ زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے، یعنی اس انداز سے کہ کسی بے گناہ کو اسے قتل کر دیا، اور کسی جس کے اوپر سزا نافذ ہو چکی تھی، سزائے موت ہو چکی تھی، اس کو آزاد کر دیا۔ دیکھو میں جس کو چاہوں آزاد کروں، یہ میں ہوں، یہ میں اس کے اوپر میں کا نشہ چلا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام الجھے نہیں اس کے ساتھ، فوراً کہا اچھا یہ بات تو نے کر لی اپنی چالاکی کے ساتھ، اب ذرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اس کو مغرب سے نکال کے لا۔ تو یہ انداز جب اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی توفیق اور فہم و فراست سے، تو یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، اس طریقے سے اکا بکا رہ گیا، مگر ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا اللہ تعالیٰ۔ اتنی بڑی بات اس کے سامنے آ گئی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جس طرح شاہ ولی اللہ انفاس العارفین کے اندر لکھتے ہیں کہ میرے تایا کہ محفل کے اندر کسی نے کہہ دیا کہ اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، اب اولیاء اللہ نظر نہیں آتے، تو ان کو ذرا جوش آ گیا، غیرت آئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کس کی بات کرتے ہو، ذرا نام تو لو۔ کہتے ہیں باجدید بستمی کے بارے میں سنا ہے کہ جس کے اوپر نگاہ ڈالتے تھے روح کھینچ لیتے تھے، اندازہ لگائیے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے تایا نے کہا کہ ہاں وہ ایسے کرتے تھے، گویا ایک کفر کی انہوں نے تصدیق کر دی، وہ ایسے کرتے تھے لیکن روح دوبارہ نہیں ڈال سکتے تھے، تو مجھے ایسی تربیت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیے الزام کہاں لگا رہا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام اس کی تربیتی کورس کرایا کرتے تھے کہ روح کیسے نکالی جاتی ہے، روح کیسے ڈالی جاتی ہے۔ حالانکہ کتنے واقعات ہیں، کتنے قریبی، کتنے محبت جن سے کرتے تھے نبی علیہ السلام، وہ فوت ہوئے ہیں، ان کی روح واپس نہیں کر سکے ہیں، تو ان کی بیویاں فوت ہوئی ہیں، بیٹیاں فوت ہوئی ہیں، بیٹا فوت ہوا ہے، وہ چچا فوت ہوئے ہیں، کسی کی روح واپس نہیں کر سکے ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے تایا نے کہا کہ میں جس کی جب چاہوں روح نکالوں اور جب چاہوں پھر اس کو ڈال دوں، پھر وہ تجربہ کر کے دکھایا۔ تو اس محفل میں کاش کوئی ایسا مومن ہوتا جو کہتا حضرت صاحب یہ کارنامہ تو، یہ مداری اور شعبدہ بازی تو، یہ ڈرامہ تو آپ نے کر لیا ہے، آپ ذرا میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، آپ ذرا مغرب سے نکال کے دکھائیں۔ تو یقین کیجیے شاہ ولی اللہ کا منہ اسی طرح لٹک جاتا جس طرح نمرود کا منہ لٹک گیا تھا۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عقیدے کی باتوں کو سامنے لایا۔ مالک اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان خالص پر جم جانے، پہلے اس کی سمجھ اور پھر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں پیچھے نہ ہٹائے، کیونکہ بڑے بڑے آئے ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی تھے، ان رنگے جہاں بدلی کریں گے، پوری دنیا پر چھا جاؤ، ایسے ایسے نعرے ان کی دیواروں پر لکھے ہو، کتاب و سنت کی دعوت لے کر اٹھو، پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ تو پوری دنیا پر تو یہ نہیں چھائے، ہاں دنیا ان کے اوپر ضرور چھا گئی ہے پوری طرح، یہ جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، یا یہ محمد حنیف کی جماعت ہو،
یا حنفی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی، جو بھی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، صوفی ہوں، سارے کے سارے شرک کے اندر بہ گئے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ یہ بالکل ہر جگہ یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ثابت کی جا سکتی ہے۔ یہ شرک جب تک اس قوم کے اندر سے نہیں ہٹے گا، یہ توبہ نہیں کریں گے، اجتماعی طور پر یہ قوم توبہ نہیں کرے گی، یہ ذلت اور خواری اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، خود پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جو افراتفری ہے، یہ اسی شرک کی وجہ سے۔ باقی ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اسی کی پیداوار ہیں۔ یہ شرک ایسی نجس ڈائن ہے، جس قوم کے اندر آ جاتی ہے پھر اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان خالص کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جمائے رکھے، اور مخلص لوگوں کو مالک ہمارے قریب کرے، اور ہمیں ان کے قریب کرے، اور ایسے اعمال کے اللہ توفیق عطا فرمائے جو مالک کو پسند ہوں، اور آخری دم تک جمے رہیں، اور حق و باطل کی جنگ اب آگے بڑھے ہجرت کے مراحل کے بعد، اور پھر حق اور باطل کا مقابلہ ہو، دو حصوں میں یہ پوری انسانیت تبدیل ہو جائے۔ ایک طرف اللہ کے ماننے والے، توحید کے ماننے والے، اور دوسری طرف یہ سارے مزاروں کے پجاری، مورتیوں کے پجاری، تصویروں کے پجاری، اور اس کے بعد عرس اور میلے کرنے والے، جمہوریت کے پجاری، اس کے بعد تعویذ گننے والے اور پیر صاحب کی پنڈلیاں دبانے والے، یہ سارے ایک طرف ہو جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے، اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے، نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا ماننے والے، واسطے وسیلے والے، بے حق فلاں اور بے حرمت فلاں والے، یہ سارے کافر اور مشرک ایک طرف، اور مخلص مومن ایک طرف، اور پھر اللہ کی مدد آئے گی، اللہ مومنوں کو فتح دے گا، اور ان کافروں مشرکوں کو دبا کر بھاگنے کا منظر اللہ تعالیٰ دکھائے، جس طرح میدان بدر میں یہ بھاگے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی آنکھیں ٹھنڈی کی تھیں، اور جن کو اس راستے میں موت ملی، شہید ہو گئے، براہ راست جنتوں کے اندر پہنچ گئے، جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے، وہ دن دیکھنے کے لیے بالکل دل بے قرار رہتا ہے، دعائیں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری فریادیں سنے، مالک ہمیں اپنے راستے میں شہید کر دے۔